حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں جس عنوان پر کچھ دیر لب کشائی کروں گا وہ ہے ممنوع وسیلے کے جواز میں پیش کردہ دلائل کا جائزہ۔ عنوان کی وضاحت یہ ہے کہ وہ وسیلے جو شرک تک پہنچاتے ہیں، وسیلے کی وہ قسمیں جو شرک کے دروازے کو کھولنے کا کام کرتی ہیں، ان وسیلوں کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے نام نہاد علماء، بہت سارے نام نہاد مسلمان جن بوکس اور کمزور دلائل کا سہارا لیتے ہیں، ان دلائل کا، ان احادیث کا یا ان واقعات کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر اسی بارے میں کچھ گفتگو میں کروں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، خالص عبادت اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کی آمیزش یا کسی کو ملانا، کسی اور کی شرکت، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرہ جو کرتے ہیں، صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ انسان اگر اپنی نیت کو بدل لے، اپنی نیت کو درست کر لے اور دسترخوان پر بیٹھ کر کے اگر وہ کھانا کھائے اور نیت اللہ رب العالمین کے لیے کر لے تو اس کا وہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم جو نظر و نیاز مانتے ہیں، ہم جو نظر مانتے ہیں، نظر ماننا بھی عبادت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی جائز اور روا ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کی شرکت یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سوا دوسرے لوگوں کو، دوسرے قسم کے لوگوں کو اپنا اولیاء بنا رکھا ہے، اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بارش کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین، روزی دینے والا اللہ رب العالمین، کائنات کا مدبر کائنات اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن ہم اگر اپنے معبودوں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کا فاتحہ کرتے ہیں یا ان کے نام پر جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں، یہ محض اس لیے ہے کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ 1400-1500 سال پہلے سے ہی تھا۔ آج مسلمانوں کا سیم یہی عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی قبروں پہ کرتے ہیں، مسارات پہ جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں، ہم صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں یا ہمارے اولیاء عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں۔ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تک پہنچ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر فرمایا ہے کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی اور کو وسیلہ بنانا یا وسیلے کی آڑ میں شرکیہ اعمال کو انجام دینا، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اتنا قریب ہے کہ وہ ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ہم جو دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، جو سوچ آتی ہے، جو فکر آتی ہے، ان وسوسوں کو بھی اللہ رب العالمین اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، ان درختوں پر جتنی ڈالیاں ہیں اور ان ڈالیوں پر جتنے بھی پتے ہیں، کائنات میں کوئی بھی پتا کسی بھی شاخ سے اگر ٹوٹ کر کے گرتا ہے، رب کائنات کو اس کا علم ہوتا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ممنوع وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے جن بوکس روایات کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ روایات کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اس تعلق سے بے شمار دلائل ہیں، بے شمار واقعات ہیں، بہت ساری کہانی شریف ہیں۔ آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر جب دوسرے مسالک کے علماء کو سنیں گے، جو تقریر نہیں کرتے، جو خطاب نہیں کرتے، قرآن و حدیث کی باتیں نہیں کرتے، صرف اور صرف کہانی شریف سناتے ہیں، اور ایسی کہانیاں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، ایسی چٹکلے باسی اللہ اس کے رسول کے نام پر، اولیاء کے نام پر سن کر کے غیر مسلم بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک روایت وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری ذات کا وسیلہ بناؤ،
میری ذات کو وسیلہ بناؤ، فإن جاہی عند اللہ عظیم، اس لیے کہ میری ذات اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ عظیم ہے۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت باطل ہے، یہ روایت من گھڑت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الضعیفہ کے اندر بھی اس روایت کو موضوع، من گھڑت اور ناقابل تسلیم قرار دیا ہے۔ لہذا توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، یہ روایت توسل کے باب میں پیش کرنا، وسیلے کے جواز کے لیے پیش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانے کے لیے اس روایت کو پیش کرنا، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی وسیلہ بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا یہ حرام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر نبی کی ذات کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مقام کے آس پاس بھی بھٹک نہیں سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لہذا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو وسیلہ بنانا یہ اور بھی پرلے درجے کا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر نبی کی ذات کو وسیلہ بنانا حرام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی ذات کو وسیلہ بنانا یہ بدرجہ اولا حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گلے کے خزانچی تھے، دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، اس کا سارا معاملہ انہیں کے پاس تھا۔ مالک الدار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مالک الدار بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی کا وقت آیا، بارش نہیں ہوئی، لہذا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانے کے بعد اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی، قحط سالی نے امت کو تباہ کر ڈالا ہے، قحط سالی نے امت کے کمر کو توڑ دیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ رب العالمین سے بارش کروائیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بارش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، نبی قبر میں ہے، اور روایت پیش کی جاتی ہے، واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ صحابی نبی کی قبر پر گئے اور نبی سے یہ درخواست کی، لہذا رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی خواب میں آئے اور کہا کہ تم جاؤ اور عمر کو میرا سلام کہنا اور عمر سے کہنا کہ بارش ضرور ہوگی۔ لہذا صحابی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر کے اپنا واقعہ ذکر کیا۔ یہ جو واقعہ تفصیلی جو روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کی قبر پر گئے اور نبی سے یہ درخواست کی کہ اے نبی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش کرے، یہ اس روایت کو علماء نے ضعیف قرار دیا۔ اس روایت کے اندر سلیمان بن مہران یہ مدلس راوی ہیں، اور مدلس راوی کی روایت کو علماء نے ناقابل تسلیم قرار دیا ہے۔ لہذا یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کی قبر پر صحابی گئے، یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے۔ لہذا اس واقعے سے قبروں پر جا کر کے وسیلے کے جواز کو فراہم کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا واقعہ یا تیسری روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی وفات، آپ کی موت اختیار سے نہ ہوئی ہوتی تو ہم آپ کے غم میں اپنی جان دے دیتے، اور آخر میں فرمایا کہ یا محمد اذکرنا عند ربک ولنکم من بالک، اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب کے پاس جا کر کے ہمارا تذکرہ کریے گا، اے اللہ کے نبی آپ رب کے پاس جا کر کے ہمارا تذکرہ کریے گا، ہمارا ذکر کریے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس روایت کی سند ہی نہیں ہے، اس حدیث کی سند ہی نہیں ہے۔ علماء نے بہت تلاش کی کس نے بیان کیا، کہاں سے یہ روایت آئی ہے، اس میں کون شاگرد ہے، کون استاد ہے، یہ روایت نکلی تو کہاں سے نکلی؟ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کی سند ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، جو واقعہ بلا سند ہو، جس حدیث کی کوئی سند ہی نہ ہو، سند ہونے کے بعد بھی سندوں کے اندر، اسناد کے اندر یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بیان کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، یہ جھوٹے تھے، سچے تھے، کیسے تھے، یہ سب چیک کرنے کے بعد علماء نے حدیث کو قبول کیا ہے۔ اور یہ واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی تو سند ہی نہیں ہے۔ لہذا یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم سند کو دیکھو، اگر حدیث کی سند صحیح ہے تو بہتر ہے، وگرنہ اصل حدیث یا جو حدیث ہے اس سے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ بعض روایات یا بعض حدیث آپ کو ملیں گی کہ اس میں باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، فضیلت والی باتیں ہوتی ہیں، جنت میں جانے والی باتیں ہوتی ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہی نہیں ہوتی ہے. لوگ جھوٹ بول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس واقعے کو یا اس حدیث کو منسوب کر دیتے ہیں جبکہ نبی نے وہ بات نہیں کہی ہے. میرے بھائیو دوستو، تو یہ جو تیسری روایت ہے اس کی سند ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر مسلمہ کذاب کی فوج کی تعداد 60,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی. لہذا اور اس وقت جنگ میں جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مسلمہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ جانے لگی. مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، مسلمان اس جنگ میں ہارنے لگے. لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے مسلمانوں کی فوج میں یہ نعرہ بلند کروایا. نعرہ کیا تھا؟ یا محمداہو یا محمداہو یا محمداہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائے محمد. اس روایت کو، یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے. اس روایت کے اندر سیف عمر الکوفی شیعہ راوی، کوفہ کا راوی اور بھی بہت سارے راوی ہیں جو اس حدیث کی سند میں داخل ہیں اور سیف الکوفی یہ اتفاقی طور سے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. لہذا یہ روایت بھی صحیح سند سے ثابت اور درست نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور تفصیلی واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وسیلے کو جائز قرار دینے کے لیے، قبروں پہ جا کر کے مردوں کو آواز دینے کے لیے، مردوں سے وسیلہ طلب کرنے کے جواز میں ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے. واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سمرقند میں بارش نہیں ہوئی. سمرقند میں بارش نہیں ہوئی، قحط کا زمانہ آیا. لہذا وہاں کے لوگوں نے کئی مرتبہ دعا کی بارش کے لیے. لوگوں نے کئی مرتبہ دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی. لہذا ایک آدمی سمرقند کا جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری بہت زیادہ مشہور تھی، متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، وہ سمرقند کے قاضی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ قاضی صاحب، خرطنک میں، جگہ کا نام ہے، خرطنک میں محمد بن اسماعیل البخاری یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر موجود ہے. لہذا ہم تمام کے تمام لوگ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر چل کر کے وہاں دعا کریں، ان کو وسیلہ بنائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نازل کرے. لہذا شہر کے قاضی، سمرقند کے قاضی نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور خرطنک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر کے تمام لوگوں نے اجماعی طور سے دعا کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وسیلہ بنایا اور وسیلہ بنانے کے بعد، دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول کیا اور اس قدر بارش ہوئی، 7 دن تک لگاتار بارش ہوئی. جو لوگ خرطنک آئے ہوئے تھے قبر پر دعا کرنے کے لیے، بارش اس قدر ہوئی کہ 7 دن تک وہ لوگ اپنے گھر سمرقند نہیں جا سکے، اپنے شہر سمرقند نہیں جا سکے، اس قدر بارش ہوئی. میرے بھائی اور دوستو، یہ واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. یہ واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. جواب یہ ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مکمل ہونے کے بعد، دین کی تکمیل کا اعلان کرنے کے بعد، تقریباً 500 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے اندر قرآن و حدیث کے خلاف چل کر کے، منہج سلف کے خلاف چل کر کے لوگوں نے دعا کی اور بارش ہوئی. تو کیا 400-500 سال کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے اتفاقی طور سے تو کیا وہ دین کا حصہ ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور بارش کا ہونا یہ اتفاقی چیز ہے. آپ مجھے بتائیں، بہت سارے لوگ قبروں میں جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز ادا کرتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو قبر پہ جانے کے بعد اولاد ملتی ہے. یہ بات آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا. قبر پہ جانے کے بعد اولیاء سے یا بزرگوں سے، مرے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر کے دعا کرنے سے بسا اوقات ان کے گھر میں اولاد ہوتی ہے. اور میں بذات خود جانتا ہوں، باقاعدہ مجھ سے یہ واقعہ شیئر کیا گیا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کی بڑی لڑکی ہے، ان کے پاس 5 بیٹے تھے، ان کے پاس بیٹیاں نہیں تھی. تو انہوں نے کسی بزرگ کے نام پر یا کسی کے نام پر دیگ چڑھایا تھا اور یہ منت مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹی عطا کر. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی. یہ واقعہ باقاعدہ مجھ سے انہوں نے شیئر بھی کیا. میرے بھائی اور دوستو، بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ لوگ قبروں پر جا کر کے اولاد مانگتے ہیں، ان کو اولاد ملتی ہے. لوگ اگر کچھ وہاں پر جا کر کے کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اب کیا قبروں پہ جا کر کے چادر چڑھانا یا اولیاء سے مانگنے کو جائز قرار دے دیا جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے
کہ آدمی غلط طریقے سے بھی کام کرتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے بتلائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو روزی روٹی دیتا ہے. مسلمانوں کا جس طرح سے وہ رب ہے اسی طرح سے کافروں کا بھی رب ہے. ہم مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جو نان مسلم ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ بتوں کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ مشرکین کا خیال نہیں رکھتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کافروں کا خیال نہیں رکھتا ہے؟ میرے بھائیوں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو روزی روٹی نہیں دیتا ہے؟ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں، بہت سارے ایسے نان مسلم آپ کو مل جائیں گے جن کے حالات مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں، ان کے حالات بہت اچھے ہیں دنیاوی لحاظ سے. تو کیا ان کا بتوں کی عبادت کرنا، سورج کی عبادت کرنا یہ جائز مان لیا جائے؟ محض حالات کی صحیح ہونے پر یا ان کے کاروبار کے چلنے پر نہیں مانا جا سکتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم پر یہ الزام ہے کہ جماعت اہل حدیث کے لوگ وسیلہ نہیں مانتے، وسیلہ طلب نہیں کرتے. میرے بھائیو اور دوستو، ہم سے زیادہ وسیلہ کوئی نہیں مانتا ہے. میں آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جو آیت کریمہ وسیلے کے جواز میں پیش کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو. میرے بھائیو اور دوستو، میں یہ کہتا ہوں کہ وسیلہ طلب کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. وسیلہ طلب کرنا یہ واجب ہے، لیکن کون سا وسیلہ؟ یہاں وسیلہ قربت کے معنی میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرو، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرو. اور قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اعمال صالحہ سے. آدمی جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا اتنا ہی وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوگا. اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا تھا کہ وسیلے کی 3 شکلیں ہیں جو جائز ہیں اور مطلوب ہے. پہلا وسیلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نیک اعمال کو حوالہ دے کہ اللہ، میں نے ماضی میں فلاں نیک عمل کیا تھا، اگر میں نے ماضی میں وہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اللہ تو فلاں مصیبت مجھ سے ہٹا دے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ جائز ہے اور یہ وسیلہ ہم لیتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جماعت اہل حدیث کے لوگ وسیلہ کو جائز نہیں مانتے، وسیلہ وہ مانتے ہی نہیں ہے. میرے بھائیو اور دوستو، ہم سے زیادہ وسیلہ کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم وہ وسیلہ پکڑتے ہیں جو صحابہ کرام نے جن وسیلوں کا استعمال کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیم دی تھی. صحابہ کرام نے جس طریقے پر وسیلہ مانگا تھا، جس طریقے پر وسیلے کو طلب کیا تھا، اس طریقے پر وسیلہ طلب کرنا یہ جائز اور درست ہے. اسی طرح سے مدینہ کے اندر احتضالی کا زمانہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، نبی موجود نہیں تھے. لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، عباس، جب تک نبی زندہ تھے ہم نبی سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش نازل کرے. ہم نبی کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے. آج نبی ہمارے درمیان نہیں ہے. میرے بھائیو، صحابہ کرام نبی کی قبر پہ نہیں گئے بلکہ نبی کے چچا عباس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، اے عباس، آپ ہمارے لیے دعا کریں. میرے بھائیو دوستو، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا تھا کہ کسی متقی پرہیزگار آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا جائز ہے. اس کی دعا کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، اس کے پاس جا کر کے آپ یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلاں مصیبت دور کر. یہ وسیلہ جائز ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، ہم ان وسیلوں کو نہیں مانتے جو وسیلے شرک کے دروازوں کو کھولا کرتے ہیں، جو وسیلے اعمال کو تباہ کرنے والے ہیں، جن وسیلوں سے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہنے کے لیے بولا، ہم ان وسیلوں کو نہیں مانتے. رہی بات جائز وسیلے کی جو قسمیں ہیں، ان وسیلوں کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں فالو کرتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات ہیں، ان صفات کو آپ حوالہ دے کر کے ان صفات کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے. اس کے جو بھی اسماء ہے، جو صفات ہے، ان صفات کا آپ حوالہ دے کر کے ان صفات کو آپ وسیلہ بنائیں، یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کو آپ وسیلہ بناؤ. اللہ اس کے رسول نے کبھی بھی مردوں کو وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا. میرے بھائیو دوستو، قبروں میں جا کر کے مدفون لوگوں کو پکارنے کا حکم نہیں دیا. اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کسی کی قبر پہ جا کر کے چادر چڑھانا، ڈیک چڑھانا، نہ تو رب نے اس کا حکم دیا، نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ ثابت ہے. ایک دو روایات جو پیش کی جاتی ہیں ان کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ان کی حقیقت کیا ہے. لہذا اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر تمام چیزوں کی صراحت موجود ہے، ایک ایک بات پہ دلیل موجود ہے. لہذا وسیلے کی جہاں تک رہی بات، وسیلہ پکڑنا یہ جائز ہے، درست ہے، مطلوب ہے، واجب ہے، فرض ہے.
لہذا لیکن وہ وسیلے جو وسیلے قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن کو صحابہ کرام نے فالو کیا تھا، جن کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، ان وسیلوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ وسیلے جو ناجائز اور حرام ہیں، جو شرک کے دروازے کو کھولا کرتے ہیں، ان وسیلوں سے دور رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بار الہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، آمین۔ بار الہ ہم میں سے اگر کوئی قرض دار ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا کر دے، آمین۔ بار الہ ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں الہی تو ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، آمین۔ بار الہ ہمارے ملک کے اندر تو امن و شانتی کو بحال کر دے، آمین۔ بار الہ ہم جب تک جیے اسلام پر جیے، خاتمہ ہو توحید پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔